مسجد کی ڈھلائی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے کھانے پینے کے لیے انتظامات بھی کیے گئے ہیں، ناشتہ کی ہو گئی اور یہاں پہ چائے سمے سمے پہ چائے دیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کتنا لیٹر چائے بنا لیا آپ؟ جی 8 لیٹر ابھی بنایا ہے۔ سنے آپ رات سے بھی کر رہے ہیں، رات سے کتنا بھی لیٹر کا چائے بنا لیا؟ 12 لیٹر کا بنا، 20 لیٹر بنا ہے، 20 لیٹر کا چائے بنا ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت بڑھیا لگ رہا ہے، بہت مزہ مل رہا ہے۔ چائے کا پیسہ بھی لے رہے ہیں؟ جی نہیں، کوئی اللہ کا بندہ چائے کا پیسہ دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت کم سمے میں مسجد کی چھت کی ڈھلائی ہو، اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت کچھ کہنا ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ اس سے محنت کیا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مسجد تو بہت ضروری تھا، بہت ضروری، بہت کم دن میں بہت کامیاب کا کیا ہے کام، بہت شکریہ کرتے ہیں اس کو۔ ایسے ہی چائے پلاتے رہیے، ہم چلتے ہیں۔ مدھوبنی مسلمین میں آپ کا خیر مقدم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کی تعارف؟ میرا نام ہوا راشد خلیل، مدھوبنی ضلع کا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا صدر ہوں۔ آج راگھو نگر میں جو ہے مسجد بلال کی بہت ہی کم سمے میں تعمیر ہوئی، آج چھت کی ڈھلائی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ بہت خوشی کا پل ہے تمام بھوارا کے باشندوں کے لیے، خاص کر کے راگھو نگر اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ یہاں پر کافی دنوں سے ایک مسجد کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، جو محلہ کے نوجوانوں نے مل کر کوشش کی، خصوصی طور پر مولانا سیف اللہ نعمانی، حافظ عبداللہ صاحب، حافظ شہنواز صاحب اور دیگر تمام لوگ جو یہاں سے جڑے ہوئے ہیں اس کمیٹی اور اس کے علاوہ محلے سے، سب لوگوں نے مل کر کوشش کی اور پھر یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور بہت کم وقت میں اس مسجد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ جس طرح سے محلے کے نوجوانوں نے مدد کی ہے مسجد بنانے میں، ان لوگوں سے کیا گزارش کرنا چاہیں گے؟ مسجد کو آباد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ظاہر ہے کہ مسجد بنائی اسی لیے گئی ہے تاکہ اس کو آباد رکھا جائے گا، اور ضرورت تھی تبھی مسجد بنائی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی اسی محلے کے ہیں، پوری امید ہے کہ نوجوان اور تمام لوگ مل کر اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھیں گے۔ مدھوبنی مسلمین میں آپ کا خیر مقدم۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت ہی کم سمے میں مسجد بلال کی تعمیر ہوئی، آج چھت کی ڈھلائی ہے، مسجد کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے الحمدللہ وبہ نستعین، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے، خصوصاً اس اہل بھوارا، راگھو نگر اور گوا پوکھر اور پورے مدھوبنی شہر کے جتنے بھی الحمدللہ ذمہ دار حضرات ہیں، خصوصاً ماسٹر عبداللہ صاحب، مولانا سیف اللہ صاحب، ان دونوں کی نگرانی میں الحمدللہ یہ کام بہت مضبوطی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پورے محلے والوں نے اور پورے شہر کے لوگوں نے دل کھول کر کے تعاون کیا الحمدللہ، جان سے بھی، مال سے بھی، زیورات کی شکل میں بھی، جن کو جو اللہ نے توفیق دی سبوں نے خوب جم کے اس پہ اپنا مال لگایا ہے، اور انشاءاللہ یہ مضبوطی کے ساتھ کام چلتا رہے گا۔ اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ کم وقتوں میں 6 مہینے کی کم مدت میں الحمدللہ یہ مسجد کی چھت کی ڈھلائی، جب بنیاد پڑی تھی تو اکابر علماء کرام مدرسہ فلاح المسلمین کے تشریف لائے تھے، ان کی قیادت میں یہ بنیاد ڈالی گئی تھی، اور 6 مہینے کی مدت میں الحمدللہ یہ چھت کی ڈھلائی ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ساری عوام دیکھ رہی ہے، یہ آپ سبوں کی تعاون کا بہترین نتیجہ ہے۔ محلے والوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے کافی مدد کی ہے۔ محلے والوں کے تعلق سے تو قرآن کریم کی آیت یہ خود صاف لفظوں میں اعلان کرتے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ جس شخص نے، وہی لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس محلے کی یہ زندہ دلی کا ثبوت ہے اور نتیجہ ہے کہ جتنی تیزی سے یہ مسجد بن رہی ہے تو انشاءاللہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ، اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ مسجد کو آباد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کیا جہاں پہ گھنی آبادی ہے، آس پاس میں لوگ رہتے ہیں جو بیمار ہیں، مسجد تک چل کر نہیں جاتے، وہاں مسجد کا تعمیر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جی جی بالکل، جہاں بھی مسجد کی ضرورت ہو، پوری زمین پہ جہاں بھی مسجد کی ضرورت ہو، مسجد اگر دور پڑ رہی ہو تو ہر ایمان والوں کا یہ ایمانی تقاضا ہے کہ مسجد کو آباد کرے اور مسجد کو بنانے کی پوری کوشش کرے، اور جہاں تک اپنا مال صرف کرنے کی کوشش کرے، جہاں تک زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنا مال مسجد کے اندر لگائے۔ شکریہ، شکریہ، جزاک اللہ۔ ادارہ کے تعلق سے اس پہ بات ابھی نہیں ہو، چھوڑ دے کیا؟ ہاں وہ بول دیتے ہیں۔ آپ کی کیا تعارف؟ میرا نام ضیاء التوفیق رحمانی، میں یہاں معلم ہوں، ہوم ٹیوشن کرتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں۔
اور آپ سبوں کا نے اللہ چاہا تو انشاءاللہ یہ مسجد جو ہے، یہ مسجد نماز کے تعلق سے تو آباد رہے گا ہی، لیکن اس کے بعد بھی انشاءاللہ اگر ضرورت محسوس کی گئی، اور یہاں چونکہ مکاتب بہت زیادہ ہیں، اگر مکاتب کی ضرورت اور محسوس کی گئی تو انشاءاللہ اس مسجد کے عمر کے اندر، مسجد بلال کے اندر بھی مکتب کا قیام ہوگا انشاءاللہ۔ مدھوبنی خبر میں آپ کا خیر مقدم، مدھوبنی مسلمین میں آپ کا خیر مقدم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تعارف؟ جی میرا نام عادل حسین ہے، میں مدرسہ فلاح المسلمین گوا پوکر بھوارا مدھوبنی میں ایک خادم کی حیثیت سے ہوں، اور یہ جو راگو نگر کا علاقہ ہے اس سے میرا خاص تعلق ہے۔ آج مسجد بلال کی چھت کی ڈھلائی ہے، بہت ہی کم سمے میں چھت تک پہنچی ہے، جہاں کی بتایا جا رہا ہے کہ 20 جون کو جو ہے مسجد کا بنیاد رکھا گیا تھا، اور آج لگ بھگ 19 جنوری ہے، اور اتنے کم سمے میں مسجد کی چھت کی ڈھلائی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس بارے میں تو میں خود حیران ہوں کہ آخر اتنے کم وقت میں اتنا بڑا کام یہاں کے نوجوانوں نے کس طرح کر لیا، میں خود حیرت میں ہوں۔ ابھی میں نے وہاں پر دیکھا کہ تقریباً تکمیل تک پہنچنے والی ہے مسجد، یہ بہت حیرت کی بات ہے، واقعی قابل تحسین ہے یہاں کے نوجوان، بالخصوص جو نوجوانوں کے رہبر ہیں جیسے مولانا سیف اللہ صاحب، ابھی MIM کے صدر صاحب نے جو کہا، مولانا سیف اللہ صاحب ہیں، مولانا حیدر صاحب ہیں، مولانا حافظ عبداللہ صاحب ہیں، ان لوگوں کی رہبری میں یہاں کے نوجوانوں نے جس طرح سے کام کیا ہے واقعی قابل تحسین ہے۔ شکریہ جی السلام علیکم۔ مدھوبنی مسلمین میں آپ کا خیر مقدم۔ ہاں میں محمد مصطفیٰ وقاص، میں راگو نگر کے رہنے والا ہوں، اور اس مسجد بلال کے بالکل جانب پورب میرا گھر ہے۔ میں یہاں پر برسات کے زمانوں میں بہت پریشانیاں ہوتی تھی مسجد میں جانے کے لیے، یہاں پر لوگوں نے محسوس کیا کہ مسجد کی تعمیر ہو، جو لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے، لوگ 5 وقتہ نماز پڑھیں، اس کے لیے زمین خریدی گئی، اور زمین خریدنے کے بعد ہمارے ایک عابدین کے ذریعے جو بنیاد ڈالی گئی، اور چند ہی مہینہ، تقریباً 6-7 مہینہ کے اندر یہ مسجد کی تعمیر ہوئی، محلے کے پورے جوش و خروش کے ساتھ، ہے نا، جو بچیاں، عورتیں، بچے، تمام لوگوں نے مل جل کر محنت کی، اور سامان اٹھانے میں، روڈ پر سے لا کے رکھنے میں کام کیا، اور ابھی جو ہے اللہ کے فضل سے اور محلے والوں کی دعاؤں کی برکت سے یہ مسجد اپنے عروج پر آ گیا ہے، اور اس کی چھت کی ڈھلائی ہو رہی ہے نا۔ مسجد کی کیا اہمیت ہے؟ مسجد کی یہ اہمیت ہے کہ ہم لوگ دیندار ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ نے ہمیں 5 وقتی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے مسجد کی، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، جو لوگ مسجد بنائے گا ہم اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، ہے نا، جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک جنت تیار کرے گا، محل تیار کرے گا، ہے نا، اس کی اہمیت یہ ہے۔ شکریہ۔